الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح کے ملاپ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جسم اسی دنیاوی مادوں سے تخلیق کرتا ہے۔ دنیاوی مادوں سے جسم کو بنانے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح اور جسم کے ملاپ سے پھر ایک زندہ سلامت انسان کھڑا ہوتا ہے۔ روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عقل اور نفس کو متعلق کیا ہے، یعنی روح کا تعلق عقل اور نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نفس میں اللہ تبارک و تعالی نے برے اخلاق کی طرف جھکاؤ کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ جتنے بھی برے اخلاق انسان کی فطرت میں موجود ہیں تو نفس ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کی عقل پر اگر مثبت اثرات ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر انسان کی روح طاقتور ہو تو طاقتور روح عقل کو جلا بخشتی ہے، اور ایسی عقل جس کے پیچھے ایک روحانی ترقی ہوتی ہے وہ پھر انسان کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتی، وہ نفس کے اوپر قابو رکھتی ہے۔ برے اخلاق میں سر فہرست غصہ ہے۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں بہت سارے ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جن پر قابو پانے کا امتحان انسان دیتا رہتا ہے، ساری زندگی اسی امتحان سے گزرتا ہے۔ مثلا تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ تمام تر برے اخلاق ہیں۔ اب آگے انسان اس امتحان سے گزرتا ہے کہ وہ ان اخلاق سے کس طریقے سے اپنی جان چھڑائے۔ انہی میں سے ایک برا خلق جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ غصہ ہے، غضب، طیش میں آ جانا۔ کوئی ایسی بات جو کہ انسان کو ناگوار لگے تو انسان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ رد عمل اسے جسمانی طور پر رد عمل پر مجبور کرتا ہے۔ کوئی بھی بات جو آپ کو بری لگے تو پھر انسان کو ناگوار گزرتا ہے، اندر منفی جذبات ابھرتے ہیں، اور ان منفی جذبات اور احساسات کے تحت انسان پھر عملی قدم اٹھاتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایسا عملی قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ساری زندگی اس کا وبال بھگتتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، غالباً 35% اس کی بڑھوتری کا تناسب ہے۔ اس تیزی کے ساتھ نوجوان جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھتی ہے۔ اب طلاق کے پیچھے بنیادی وجوہات اور بھی ہوں گی، لیکن سب سے بنیادی وجہ غصہ ہے۔ میاں بیوی کو غصہ آتا ہے، غصہ قابو کرنے کا طریقہ کار نہ بیوی کو معلوم ہے نہ خاوند کو معلوم ہے، چنانچہ بیوی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور خاوند کھڑے کھڑے اسے 2-3 الفاظ بول دیتا ہے۔ جب غصے کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے، وہ اپنے ہوش حواس میں واپس آتا ہے، پھر وہ بھاگتا پھرتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ ہو، تو بسا اوقات واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ شریعت کا طریقہ کار ہے اگر وہ 3 طلاقیں دے دے اور ایک خاص طریقے سے دے تو اس کے بعد پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک آدمی کو غصہ آتا ہے، وہ اس غصے کی وجہ سے کوئی جسمانی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ طلاق یہ لفظی حرکت ہے، الفاظ کے ذریعے انسان رد عمل دیتا ہے۔ کبھی آدمی جسمانی حرکت کر بیٹھتا ہے، کسی کو ضرب لگا دی، اس ضرب کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی، یا کوئی اسلحہ پاس پڑا ہوا ہے تو طیش میں آ کے اس اسلحے کو استعمال کر لیا، جس کے نتیجے میں اگلے آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ تو انہی ناگوار احساسات کی وجہ سے جب آدمی کوئی لفظی قدم اٹھاتا ہے، یعنی الفاظ کے ذریعے کوئی اقدام کرتا ہے، تو گھر ٹوٹ جاتا ہے اگر بیوی کے سامنے ہو،
اور اگر اپنے جسم کے ذریعے کوئی عملی قدم اٹھائے تو اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں میں جو غصہ آیا تھا اور لمحوں میں ہی اس نے کارروائی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زندگی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بسر کرنا ہے، دنیا بھی ویران ہوگی، آخرت بھی ویران ہوگی۔ تو یہ غصے کے وہ اثرات ہیں جو کہ انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو غصہ ضبط کرنے کا حکم دیا، اور کامیاب انسان اسی کو قرار دیا گیا جو کہ غصہ آتے ہی اس پہ کنٹرول کرتا ہے اور اگلے کو معاف کرتا ہے۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے اس کا رد عمل دیا، بعد میں جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اب وہ معاف کرتا ہے۔ یہ معافی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب وہ غصے کی حالت میں تھا، طیش کی حالت میں تھا، تو اس وقت اپنے آپ پر قابو پائے اور اگلے کو معاف کرے۔ یعنی عین حالت غضب میں کسی کو معاف کرنا یہ کمال ہے۔ غصے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد جب آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے پھر تو کوئی بھی کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا غضبوا، کہ وہ لوگ جب غصے میں آتے ہیں، جب غضبناک ہوتے ہیں تو یغفرون، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی طیش کے عالم میں وہ دوسرے کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی بجائے اس کو معاف کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ ہم تو پہلوان طاقتور اسی کو سمجھتے ہیں جو دوسرے کو گراتا ہے، وہ بھی پہلوان ہے، لیکن حقیقی طاقتور یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقتور کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ جب اس کے اندر غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، داخلی انتشار کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو داخلی انتشار کی وہ کیفیت اسے کسی قسم کا رد عمل دینے پر مجبور نہیں کر پاتی۔ زبان سے کوئی رد عمل دینے پر، جسم سے کوئی رد عمل دینے پر وہ کیفیت اسے مجبور نہیں کر پاتی۔ یہی حقیقتاً طاقتور ہے۔ ایک آدمی کو غصہ آیا اور اس نے غصہ استعمال کر لیا، دوسرے کو مار پیٹ کے وہ ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آدمی اپنے ان جذبات پر قابو پائے، جذبات پر قابو پا کر اگلے آدمی کو معاف کرے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھائے۔ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی بے شمار مثالیں ملیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا آپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا کہ اگر کسی اور کے ساتھ پیش آتا تو اس کو غصے میں مبتلا کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس قسم کے ناگوار اعمال کو اور ناگوار محرکات کو آپ نے معاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی دیہاتی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگنی تھی۔ وہ صحیح طرح بھی مانگ سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ دربار رسالت کے آداب سے ناواقف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر پکڑ کر وہ کھینچنے لگا، اور اس طریقے سے اس نے رد عمل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یہاں نشان پڑ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو کسی رد عمل کا احساس آپ نے نہیں دیا، بلکہ اس کا جو بھی مطالبہ تھا آپ نے وہ پورا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کی نماز کھڑی تھی، ایک دیہاتی آیا، وہ بھی نماز میں شامل ہوا۔ اب دیہاتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، یا نماز میں کسی کو جواب دینا، کسی کو دعا دینا یہ منع ہے، اسے ان آداب کا علم نہیں تھا۔ اب وہ جماعت کی نماز میں تھا، صف میں موجود تھا، اتنے میں صف میں موجود ایک اور شخص کو چھینک آ گئی۔ اب چھینک کے جواب میں اس نے یہ تو سنا تھا کہ یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، لیکن دیہاتی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ یرحمک اللہ نماز کی حالت میں نہیں کہا جاتا۔ تو جب اس کو چھینک آئی تو اس نے نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یرحمک اللہ کہا۔ اب جو ارد گرد صحابہ کرام تھے انہوں نے اسے احساس دلایا کہ تم غلط کر رہے ہو، اسے کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کی۔ جب مختلف آگے پیچھے سے جب اسے
یہ احساس دلایا گیا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو سیکھنے کی بجائے وہ اور غصے میں آیا، اور اس نے سب کو کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں گم کر بیٹھیں، کیا ہو گیا کہ تم مجھے اس طریقے سے دیکھ رہے ہو، اس طرح مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ عربوں کا طریقہ کار تھا کہ جب وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے تو اس طرح کہہ دیتے تھے کہ تمہارا ناس ہو، تمہارا برا ہو، تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ اب یہ سارا کام نماز کے دوران ہو رہا تھا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اور آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مصلحت اور محبت کے ساتھ اسے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز ہے، اور نماز کے عالم میں ایسی گفتگو نہیں کی جاتی جیسے نماز کے باہر کی جاتی، کہ نماز کے باہر کسی کو چھینک آئے آپ جواب دے دیتے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں۔ تو نماز کے باہر جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، نماز کے اندر کے احکامات الگ ہیں۔ اب وہ دیہاتی اتنا خوش ہوا کہ وہ پھر اس کو بیان کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میرے ماں اور باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سکھانے والا نہ کوئی پہلے دیکھا اور نہ بعد میں شاید دیکھو۔ نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی کے ساتھ مجھے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو نماز اور عام حالت میں فرق ہوتا ہے۔ جو عام انسانی کلام ہوتا ہے نماز میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نماز میں تو تسبیحات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں اس طریقے سے کوئی نماز میں بات کر بیٹھے تو امام بھی غضبناک ہو جائے گا، نمازی بھی غضبناک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا۔ غصے کے دوران جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار ہمیں نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں تھے، معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، فتح مکہ کے بعد۔ اب فتح مکہ میں قریش بہت سارے مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے تھے۔ حنین کے موقع پر وہ لوگ شریک تھے جو ابھی ابھی مکہ کے فتح کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، وہ حنین کے معرکے میں مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے۔ کچھ شریک ہونے کے لیے گئے تھے، کچھ ویسے دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ملی، بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو جھولی بھر بھر کے مال غنیمت عطا فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ سردار ہیں اور سردار کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پروٹوکول مانگتا ہے، تھوڑا امتیازی مقام اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کی خاطر انہیں مال غنیمت میں سے خوب حصہ عطا فرمایا۔ انصار کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ انصار وہ لوگ تھے جو بدر کے میدان سے مسلمانوں کے شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں میدان میں حاضر ہو کے لڑائیاں لڑتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ تو انصار کے بعض نوجوانوں کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا کہ قربانیاں ساری ہم نے دی ہیں اور ان کے خلاف دی ہیں۔ ساری زندگی ہم قریش سے لڑتے رہے، میدان بدر میں، میدان احد میں، خندق میں اور چھوٹی موٹی جھڑپوں میں قریش کے ان سرداروں سے ہماری ساری زندگی لڑائی ہوتی رہی ہے۔ اب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ ان کی طرف ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی توجہات ہمیں ملیں۔ ظاہر ہے کہ مال تو مقصود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کو چاہیے تھی، تو اس لیے ان کی زبان سے کچھ اس طرح کے جملے نکل گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ تو ان کو حاصل ہے جو قریش کے لوگ ہیں۔ تو ایسے کچھ بعض انصاری نوجوانوں کی زبان سے جملے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، جب آپ علیہ السلام نے کچھ انصاری نوجوانوں کے یہ جملے سنے، آپ کو جب اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، یا آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع فرمایا اور انتہائی محبت آمیز انداز میں ان کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ قریش کے یہ لوگ اور مختلف افراد آئیں اور مال لے جائیں اور تم اللہ کے حبیب کو اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ؟ تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے حصے میں مال آئے، تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آئے؟ تو انصار نے عرض کیا، رونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ اب یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسان کو زندگی میں ایسے واقعات کا سامنا ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی ہوتا ہے، کاروباری زندگی میں بھی ہوتا ہے، ملازمت کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ان واقعات کی بنیاد پر انسان بھڑک اٹھے، وہ ان ناگوار جذبات کی بنیاد پر غلط رد عمل دے دے، چاہے وہ رد عمل زبان کے ذریعے ہو یا جسم کے ذریعے ہو، تو میں شروع میں عرض کرتا آیا ہوں کہ ایسا رد عمل بسا اوقات انسان کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے طلاق کی مثال دی کہ نوجوان جوڑوں میں اسی غصے اور طیش کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ نوجوان دارالافتاؤں میں جا کر عذر کرتے ہیں کہ جی ہم تو غصے میں تھے۔ تو طلاق تو ہے ہی غصے کی چیز، کوئی پیار سے تو طلاق نہیں دیتا۔ کوئی آدمی ایسا تو کہتا نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ آج تم نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے، جاؤ تمہیں طلاق ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ طلاق تو ہے ہی غصے کے عالم میں انسان کے رد عمل کا نام ہے، اور انسان کا امتحان ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ اپنے غصے کے ان جذبات پر وہ قابو پاتا ہے یا زبان سے رد عمل دیتا ہے۔ اگر رد عمل دے دیا تو پھر بعد میں روتا پھرے گا، بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کے اندر حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اگر انسان مزید حرکت کرے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو۔ تو ایسے موقع پر انسان کو سکون کرنا چاہیے، حرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کسی دوست نے یا بیوی نے کوئی غلط جملہ آپ کو کہہ دیا، اس غلط جملے کے نتیجے میں آپ کے اندر حرارت پیدا ہوئی۔ اب اس حرارت کو اور بڑھاوا دے گا آپ کی کوئی بھی حرکت، چاہے آپ کی جسمانی حرکت ہو یا آپ کی زبانی حرکت ہو۔ زبان سے بات کریں گے تو وہ حرارت بڑھے گی، یوں کہہ لیں کہ وہ جو بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوا ہے وہ اور بڑھے گا۔ جسمانی حرکت کریں گے تو اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر حرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ جب حرکت سے گریز کریں گے تو وہ حرارت نیچے آئے گی، حرارت نیچے آئے گی تو وقتی طور پر جو کیفیت آپ پر طاری ہوئی تھی وہ جاتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے مختلف طریقہ کار بتلا رکھے۔ احادیث میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ لڑ رہے تھے، دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اور اس قدر شدید لڑائی تھی کہ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، گردن کی رگیں پھول گئی تھی، جیسے غصے کے وقت انسان پر حالت طاری ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اس حالت میں اعوذ باللہ پڑھ لیں تو یہ حالت ان کی جاتی رہے گی، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، شیطان ملعون سے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آنے کی دعا کرتا ہے، تو پھر شیطانی اثرات اس پر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک قدم معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، اس کے اندر حرارت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آنے کی دعا مانگے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کے اثرات میں سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، کیونکہ آگ کا علاج پانی سے ہوتا ہے۔ تو غصہ شیطانی اثرات سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی چاہیے۔ تو جب کسی کو غصہ آئے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ وضو کر لے، تو وضو کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کیفیت سے اسے باہر نکال لیتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں انسان کو مشورہ دیا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ ان تمام تر احادیث کا خلاصہ وہی ہے جو ابتدا میں نے 2 جملوں میں عرض کیا کہ جب آپ باہر ماحول میں کوئی ناگوار چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہی حرارت غصہ کہلاتا ہے، غضب کہلاتا ہے۔ اب اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو سکون چاہیے۔ آپ کی ہر حرکت، چاہے وہ زبانی ہو یا جسمانی ہو، اس حرارت کو بڑھاوا دے گی۔ اس لیے جب غصے کے عالم میں آپ کسی کے ساتھ تکرار کرتے ہیں تو تکرار جیسے جیسے بڑھتی ہے غصہ ویسے ویسے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک بات کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، آوازیں بلند ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ گلا پھاڑنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گریبان پھاڑنے کا موقع آتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ اپنے الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس موقع پر زبان کو بھی حرکت نہ دو، کسی کو جواب نہ دو۔ اسی طرح اگر آپ غصے کے عالم میں کسی کو مارنا شروع کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا اس وقت اتنا غصہ نہیں تھا، لیکن ہاتھ چلاتے چلاتے آپ کے اندر حرارت میں اور اضافہ ہو گیا، نتیجتاً آپ اگلے آدمی کا کوئی نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو ان تمام تر تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، اپنی حرکت پر قابو پاؤ، نہ زبان کو حرکت دو نہ جسم کو حرکت دو، بلکہ سکون کی طرف آؤ۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کوشش کر لو کہ وضو کر لو۔ وضو کرنے کے نتیجے میں اس حرارت پر بھی قابو آئے گا جو غصے کی حالت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور شیطانی جو اثرات انسان پر ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ جب آدمی اس طریقہ کار پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا شمار تربیت یافتہ افراد میں ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ناگوار حالات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ان کے زمانے خلافت میں حملہ ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہوا، ابن ملجم ملعون گرفتار ہوا تھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی تھے۔ جب وہ شخص آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا تھا نماز کی حالت میں، تو حضرت علی نے اس کو دیکھا، وہ گویا آپ کا قاتل تھا جو آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے سامنے لایا گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ کر کسی غصے یا غضب کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو فی الحال کچھ نہ کہو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کو سزا دے دوں گا، اور اگر اس زخم کی وجہ سے میں اللہ کے پاس چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دینا۔ یعنی صحابہ کرام کو، اپنے اہل و عیال کو نصیحت فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے تم انتقام پر اتر آؤ اور انتقام میں آ کر تم اس پر تشدد کرو اور یہ غصہ تمہیں عدل سے دور نہ لے جائے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ صحابہ کرام جب تربیت کے ان مراحل سے گزرے تو پھر ماحول میں کوئی بھی ناگوار بات یا کسی کا ناگوار عمل ان پہ اثر انداز ہو کر ان کو غیظ و غضب نہیں دلاتا تھا۔ امام زین العابدین سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ملازمہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔ اب وضو کرواتے کرواتے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، برتن جا کے امام کو لگا۔ اب یہ کیفیت عام آدمی کے ساتھ پیش آئے تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا، لیکن امام تو بہرحال تربیت یافتہ تھے، دین کو جانتے تھے۔ دوسری طرف جس سے غلطی ہوئی تھی ملازمہ سے، وہ بھی تو اہل بیت کے گھر میں رہتی تھی، دین سے واقف تھی، چنانچہ اس نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ تو اس ملازمہ نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، یعنی اس کے اوپر احسان فرمایا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت میں، آپ کے اہل بیت کی سیرت میں، کہ انسان کے اندر موجود جو غلط اخلاق ہیں یا انسان کے اندر موجود جو اخلاق رذیلہ ہیں جو کہ انسانی زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں، اس کی شخصیت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اول تو شریعت کی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور پھر یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ان تعلیمات پر عمل کیسے ہوا ہے، آپ کے صحابہ کی سیرت میں، آپ کے اہل بیت کی سیرت میں، امت کے نیک اسلاف کی سیرتوں میں ان تعلیمات پر عمل کیسے ہوا ہے، عمل کا طریقہ کار سیکھے۔ اس طریقے سے انسانی زندگی معمول پہ آتی ہے، ورنہ غصے کے عالم میں بسا اوقات انسان ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار ویران ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے غصے کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یہ تمام تر امراض کی ماں ہے۔ اسی غصے سے تکبر ابھرتا ہے، انانیت سامنے آتی ہے، شدت انتقام میں انسان مبتلا ہوتا ہے، انسانیت کی حدود پار کر کے درندگی کی حدود میں قدم رکھ لیتا ہے۔ تو اگر آدمی ابتدا ہی سے اس پر قابو پا لے تو بہت سارے غلط اثرات سے آدمی کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔